آپ کو یہ حقیقت پتہ نہیں لگتی کیا؟ مجھے پیپلز پارٹی والوں کو اس وقت خوش نہیں کرنا، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ اگر ضیاء الحق کا بدترین مارشل لا پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا تو پھر کسی سیاسی حقیقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ سچ ہے۔ اور دوسری بات یہ اب سب پر آتی ہے کہ جتنی تذلیل ہم نے وزراء اعظم کی ہے، جو اس ملک میں فیشن ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمیٰ دینے والے وزارت عظمیٰ لے کے پھریں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ کون وزیر بنے بھائی؟ کیا ضرورت ہے وزیر بننے کی؟ 5 سال اپنی زندگی داؤ پہ لگاؤ، اپنے بچوں کا وقت برباد کرو، کاروبار نہ کرو، ایک تباہ حال ادارے کو کھڑا کرو، پھر ایک آدمی آئے شیخ چلی چیونگم کھاتا ہوا اور منہ بگارتا ہوا، وہ آ کے برباد کر دے آپ کی محنت کو، اور آپ جیل میں پڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب میں نے محنت کی تھی، تباہ کر دیا۔ وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت آئے گا، وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دور نہیں ہے وقت، وہ بھی قریب ہے۔ سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں، کوئی اس بات کو جلدی مان گیا ہے، کوئی اس بات کو اب مان رہا ہے، کوئی تھوڑے دن بعد مان جائے گا۔ ہم میں باری باری سارے اپنی باری دے آئے ہیں، تو جناب چیئرمین باری دے کے پھر یہیں کھڑے ہیں، پھر بھیج دیں گے باری دے کے، پھر واپس آ جائیں گے۔ آپ کو یہ حقیقت پتہ نہیں لگتی کیا؟ مجھے پیپلز پارٹی والوں کو اس وقت خوش نہیں کرنا، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ اگر ضیاء الحق کا بدترین مارشل لا پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا تو پھر کسی سیاسی حقیقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ سچ ہے۔ میں اس وقت پیپلز پارٹی کے بڑے بدترین نقادوں میں تھا، سیاسی طور پہ اب بھی اختلاف ہے، ضیاء الحق کے خلاف تھا، لیکن خوش بڑے دل میں ہوا کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی نظر ہی نہیں آتی تھی، نظر ہی نہیں آتی تھی کہیں پیپلز پارٹی۔ اور جب محترمہ آئیں تو مجھے وہ دن یاد ہے 10 اپریل 86 کا، ہر طرف پیپلز پارٹی کی اور ہماری مخالفت کے نعرے لگ رہے تھے، اور ہمارا کچھ نہیں تھا۔ یہ عوامی طاقت ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ ہی ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اور یہ اس کی انڈیکیشنز بڑی واضح ہیں۔ کل جو راجہ ریاض صاحب اور خواجہ شیراز صاحب نے گفتگو کی کیپٹل ٹاک میں، وہ پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ کوئی مذاق ہے؟ آپ کے وزراء جو ایک دوسرے کے بارے میں آ کے میڈیا پہ بات کرتے ہیں، یہ تو کبھی تماشا دیکھا ہی نہیں ہے کہ صوبے کا وزیر مرکزی وزیر کو ابیوز کر رہا ہے، مرکزی وزیر اپنے پارٹی کے 2 لیڈرز کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ انڈیکیشنز بڑی کلیئر ہو گئی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم نے آپ کو نہیں گرانا، ہم نو کانفیڈنس نہیں لا رہے۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں مقدمات میں پھانس کے ہمیں انگیج رکھیں انگیج، لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ کمبل کو چھوڑیں گے، کمبل آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ حکمرانی کا کمبل آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، جان چھڑائیں گے۔ اور دوسری بات یہ اب سب پر آتی ہے کہ جتنی تذلیل ہم نے وزراء اعظم کی ہے، جو اس ملک میں فیشن ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمیٰ دینے والے وزارت عظمیٰ لے کے پھریں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ کون وزیر بنے بھائی؟ کیا ضرورت ہے وزیر بننے کی؟ 5 سال اپنی زندگی داؤ پہ لگاؤ، اپنے بچوں کا وقت برباد کرو، کاروبار نہ کرو، ایک تباہ حال ادارے کو کھڑا کرو، پھر ایک آدمی آئے شیخ چلی چیونگم کھاتا ہوا اور منہ بگارتا ہوا، وہ آ کے برباد کر دے آپ کی محنت کو، اور آپ جیل میں پڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب میں نے محنت کی تھی، تباہ کر دیا۔ وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت آئے گا، وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دور نہیں ہے وقت، وہ بھی قریب ہے۔ تو جناب گزارش یہ ہے کہ آج آپ مانے نہ مانے، بدقسمتی سے فال آف کشمیر ہو چکا ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ وہ سرینا کے باہر ایک بورڈ لگا دیا ہوا جس پہ اس کو اتروائیں، اس بورڈ کو۔ کیوں توہین کرتے ہو یار کشمیریوں کی؟ اتارو اس کو بھائی۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ جمعے کو 12 بجے دوپہر کو اکٹھے ہوں گے، یہ بھی نہیں سوچا کہ جمعے کو 12 بجے اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ 2-4 بار ہوگا پھر نہیں ہوگا۔ آپ کے ایڈوائزر کون ہے؟ کون آپ کو مشورے دیتا ہے؟ چائنیز نے نکیل ڈال دیا انڈینز کو، آپ نے کیا کیا ہے؟ فال آف کشمیر ہو چکا ہے، یہ ایک ریالٹی ہے، اور تاریخ میں یہ بوجھ آپ کے دور پہ رہے گا۔ آگے بڑھیے۔ ٹڈی دل آیا، کچھ چلا گیا، کچھ مر گیا، کچھ بریدنگ یہاں پہ ہوتی رہی، آپ لوگ سوئے رہے،
آپ لوکسٹ کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے, اربوں روپے کی فصلیں وہ اجاڑ گیا ہے, اور آپ نے سارا کام اب این ڈی ایم اے کے سپرد کر دیا ہے. پہلے آپ بحران کریٹ کرتے ہیں, کیونکہ بحران آتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا. آپ تو اپنے مخالفین کو جیلوں میں ٹھوسنے میں مصروف ہیں, اور ہم میں سے کون ہے جو آپ کا وکٹم نہیں ہے؟ آپ ہمیں وکٹم بنا لیتے, اس ملک کا ہی بھلا کر لیتے کچھ. آپ ٹڈی دل کا مقابلہ نہیں کر سکے, کورونا آ گیا, کورونا میں آپ نے کیا کیا؟ 8,000 روپے ٹیسٹ کی فیس ہے. جب ڈینگی نے حملہ کیا تھا اور آپ ہمیں ڈینگی کے تانے دیتے تھے, میں بڑے ادب سے عرض کروں, ہم نے 800 کا ٹیسٹ 90 روپے میں کیا تھا, اور 90 روپے کروایا تھا. وہ مزے کی بات ہے, آج بھی 90 روپے ہے. آپ کا 8,000 کا ٹیسٹ 80 روپے کا نہیں ہو سکتا تھا, مگر آپ کا 2,000 پہ آ سکتا تھا. آپ نے کوئی مینجمنٹ نہیں کی. لوگ ٹیسٹ کے لیے رولتے پھرتے ہیں, ہسپتال بھر چکے ہیں, آپ نے کوئی ایمرجنسی میئرز نہیں لیے. اوورسیز پاکستانی آپ کا ووٹ سے زیادہ آپ نے انہیں رول کے رکھ دیا ہے. لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں, پی آئی اے تگنے کرائے لے رہا تھا, باقیوں کو تو چھوڑ دیں. آپ نے کوئی کریش پروگرام نہیں بنایا انہیں پاکستان واپس لانے کے لیے. آپ سوچیں آپ نے کیا کیا ہے. اس لیے کہ آپ کا فوکس نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کر نہیں سکتے تھے, آپ کے پاس بہت سے تجربہ کار لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے عمدہ لوگ بھی آپ کے پاس موجود ہیں, لرنڈ لوگ موجود ہیں. آپ نے ان کی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, کیونکہ آپ نے پورا زور, آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ سب چور ہیں. آپ کے نزدیک آپ کی اپنی جماعت پہ وہ محترم ہے جو آپ کے مخالفین کو ننگی گالیاں نکالتا ہے, اور جو آپ کو تلقین کرتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کریں, ریزالو کریں, وہ آپ کو برا لگتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا. ہماری بات آپ کو آتی ہے تو آپ کی بات ہمیں آتی ہے, ایک ہی برادری کے لوگ ہیں, کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہوئے. آج سید خورشید شاہ, مجھے آپ بتائیے, ہم ادھر بیٹھتے تھے, شاہ جی ادھر بیٹھتے تھے, کیا دور تھا, کیا خوبصورت طریقے سے باوقار انداز میں وہ اپوزیشن کرتے تھے. اس سینئر پولیٹیشین کو جیل میں ٹھونسا ہوا ہے, حمزہ شہباز جیل میں پڑا ہوا ہے, خواجہ آصف صاحب نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں. جب سے پارلیمنٹری لیڈر بنے ہیں ان کی پیشیوں میں تیزی آ گئی ہے. رانا ثناء اللہ خان ایک جیل کاٹا ہے, دوسری جیل کے دہانے پہ کھڑا کیا ہوا ہے. آپ کو ملتا کیا اس سارے کام سے؟ آپ کیا خیال ہے یہ لوگ اپنا دین دھرم بدل لیں گے, اپنے موقف بدلیں گے؟ صرف آپ ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں جو ہماری اولادوں تک جا رہی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ہم نہیں دے رہے وہ نفرت, آپ اگلی نسل میں اس نفرت کو منتقل کر رہے ہیں. آپ سیاسی دشمنی کو, سیاسی اختلاف کو دشمنی میں آپ نے بدل ڈالا ہے. یہ پاکستان چکتائے گا اس کی قیمت. آپ میں سے بہت سارے پالیٹکس میں ہی نہیں ہوں گے, فارغ ہو گئے ہوں گے, ان کا نام ہی نہیں ہوگا سیاست میں, بہت سارے گھروں میں چلے گئے ہوں گے, مگر پاکستان اس کو بھگتے گا. معاف کر دیں پاکستان کو, معاف کر, رحم کریں اس ملک کے اوپر. ہم اینڈ پہ آ گئے ہیں. اس ملک میں مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے سے سبق نہیں سیکھا گیا, تو کورونا کے اس حملے سے ہی سبق سیکھ لیجئے. یہ کورونا کی جو ایک عذاب ہم پہ آیا ہے پوری دنیا پہ, اس کورونا کے اندر سے اپرچونٹی مل سکتی تھی. ہر مشکل میں ایک اپرچونٹی ہے, مگر آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. آپ تو بات چیت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ قومی معاملات پہ گفتگو کر سکیں. 11 ووٹوں کی آپ کی حکومت ہے, وہ 11 بھی آپ کے اپنے ووٹ نہیں ہیں. آپ کو بھی پتا وہ ووٹ کہاں سے آئے ہوئے ہیں, اور ہمیں بھی پتا کہاں سے آئے ہوئے ہیں. کوئی 2/3 میجورٹی ہوتی ہے, تو 2/3 میجورٹی بھی نہیں چلی. 2/3 میجورٹی کا جو یہاں حشر ہوا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. آپ کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فال آف کشمیر کے بعد فال آف اکانومی ہو چکا ہے. آج لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو چکی ہے, پیٹرول کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں, آٹا چینی کا بحران پیدا ہو چکا ہے. مجھے بتائیے آپ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ یہ آپ کا بجٹ, آپ میں 4 فگر صرف پڑھ دیتا ہوں. خوراک, فوڈ سیکیورٹی کے لیے اور ایگریکلچر کے لیے آپ نے 12 بلین رکھا ہے 2020 میں. ہم 2018 میں 31 ارب 18 کروڑ روپیہ خرچ کر چکے ہیں. آپ نے ہیلتھ پہ 20 بلین رکھا ہے, ہمارا 38 بلین تھا 2018 میں. آپ نے ایجوکیشن پہ, ہائر ایجوکیشن ڈال کے 94 بلین رکھا ہے. ہم 2 سال پہلے جب آخری بجٹ دیا 97 بلین پہ تھے. آپ کا پی ایس